نوجوانوں کو لے کے ایک اور کنسرن لے لیں کہ آپ نے ایک دفعہ یہ بھی کہا ہے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ میری نظر میں گناہ ہے. سر میرا تو یہ ماننا ہے کہ نواز شریف کو جاننا ہی گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ زرداری کو جاننا ہی گناہ ہے ایک مسلمان لڑکے اور لڑکی کے لیے کہ بھائی تمہیں کتابوں کے لیے تمہیں بڑے مسائل کے لیے پیدا کیا تھا, تیار کر رہے تھے, تمہیں ٹائم کہاں سے مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ میرا محاورہ ہے بڑا کلیئر. یہ محاورہ میں بتا رہا ہوں, میں کو مفتی تھوڑی جو گناہ حرام ہے, اللہ رسول کا کام ہے, مفتیانہ کام ہے کہ حرام یا حلال ڈیفائن کریں. جب میں کہتا ہوں نا ووٹ ڈالنا حرام ہے تو اس کا مطلب ہے کیا میرے پہ حرام ہے کہ میں آج اس کے گھر جاؤں گا؟ محاورہ ہے اردو کا, میں یہ تو نہیں کہتا, مگر اس کا مطلب وہی لیں آپ. اگر آپ یہ لے رہے نا, اگر مجھے مفتی مان رہے ہیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں پہلے تو میں مفتی نہیں ہوں. ڈیموکریسی جس انسٹرومنٹ, پاکستان اس وقت امریکہ کی 91ویں اسٹیٹ ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. دنیا میں ٹوٹل 214 ملک نہیں ہے, دنیا میں اس وقت ٹوٹل 3 ملک ہیں جس کو ہم ملک مانتے ہیں. وہ 3 ملکوں کی طاقت کے اندر باقی کے ملک ممالک ہیں. ہمیں 2 الگ الگ طاقتوں کے اندر نہ رہنے کی عادت تھی, اور ہم دونوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, چائنا بھی اور امریکہ بھی, ہم دونوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, ورنہ سی پیک چل رہا ہوتا ہمارا. ٹھیک ہے, اب وہ کہیں پہ محمد بن سلمان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, اس کو اپنے کوئی طاقت امریکہ سے نیگوشیٹ کرے تو یہاں پہ پریشر ہم پہ ڈال رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ہم جاتے ہیں ملیشیا اور وہ کہتا ہے تیرے سارے بندے واپس بھیج دوں گا میں اگر تو گیا بھی ادھر. ٹھیک ہے, جائے پاکستان کے لیے رہا ہے اور پاکستان کے مزدور بچانا چاہ رہے ہیں. عمران خان کی بات کر رہا ہوں تو بیچارہ نہیں کچھ کر سکتا. بھائی پہلے تو سب سے پہلے تو سمجھو تو صحیح کہ تم اصل میں کس کے تابع ہو. اگر پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے تابع ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہونے کا ذکر ہے تو پھر اس طرح کے گیموں کے تابع تو نہیں ہو سکتے آپ. آپ سمجھ لیں آپ ہیں تابع. تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنے طاقتیں ہیں جن کے تابع کوئی نہ کوئی ملک ہے. ٹھیک ہے, اور فار ایگزامپل تائیوان اصل میں امریکہ ہے. اس وقت تائیوان امریکہ ہے. چائنا تائیوان سے نہیں پنگا لیتا, امریکہ سے پنگا لیتا ہے. سو تائیوان کا سٹیزن کو پتہ ہی نہ ہو اس بات کا, اور کہ میں نے جی یہاں کے لوکل اس بندے کو سلیکٹ کرنا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ تو بھائی چائنیز امریکہ کا ایک سمپل سا اسٹیٹ ہے تو اس وقت. سو اٹ از دیٹ سورٹ آف ا ویژن, ایک ورلڈ ویو ہونا چاہیے پاکستانی کا. اس کو نہیں ہے, اور وہ سمجھتا ہے دنیا میں صرف سیاست نواز شریف ورسز عمران خان ہے یا زرداری ورسز جو بھی ہے آرمی ہے, اس کو تو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس کو تو نہیں پتا, وہ جو بھی کرے گا وہ انہیں. فار ایگزامپل عمران خان اپنی طاقت میں تھا تو جیل میں گیا تھا نا, بیچارہ روتا رہا مجھے کیوں ڈالا جیل میں. نواز شریف اپنی طاقت میں تھا, وہ روتا رہا مجھے کیوں نکالا. سوچے ذرا آپ اس ڈیموکریسی کو کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اس کے تھرو کچھ کام ہونے والا. یہ امریکہ کے انسٹرومنٹس ہیں. جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یہاں پہ ایک انتظام نہیں کر لیتے, جو کہ اللہ کی قسم ان کی کتابوں میں لکھا ہوا گناہ ہے. اسلام سب سے بڑا گناہ ہے ان کی کتابوں کے اندر. آپ لوگ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ اسلامکلی ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے بیکاز واشنگٹن میں اعتراض ہے اس کا. اس لیے میں کہتا ہوں ہم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں نا, جس بے وقوف کو یہ نہیں پتا اس کو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے کہ یہ امریکہ نے اجازت دی ہوئی ہے جو ہم 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں, مسجدیں کھلی ہوئی ہماری. جس کو اس بات کا نہیں پتا اور اپنے فالس ایروگینس کے اندر ہے خطرہ ستن, صرف اور صرف کبر ہے یہ اس کا اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو اسلامک ملک میں رہتے ہیں تو ہم یہ تو ہم فلاح وہ کچھ کر لیں گے, تو عمران خان آئے گا تو یہ کر لے گا, تو وہ مسلم لیگ والے کہتے ہیں تو یہ ان کا, اور نواز شریف تو یہ کر لے گا. اور کوئی اتنا نہیں پتا کہ یہ تو اپنے ماں بہن بھی بیچ کے چلے جائیں گے اگر امریکہ نے آرڈر دے دیا تو. کسی کی بھی بات کرو, کسی ایک کی نہیں, ان کی مجبوری ہے. جس گیم میں یہ انٹر ہو گئے اس گیم کا حساب بنیں گے تو ساری پھر حرام ہی ہونا چاہیے. تو ساحل بھائی یہ جو جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں اگر آج بھی اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی جائے تو آپ کو کیا, اگر بہت اچھا انتظام کیا تو 1 نسل نہیں تو 2 نسل. تو وہ جو دوسری نسل کے درمیان کا فاصلہ ہے اس دوران کیا کریں؟ اس نسل میں دیکھیں پہلی بات تو 2 اپروچز ہیں, باٹم اپ ٹاپ ڈاؤن. ٹاپ ڈاؤن باٹم اپ. یہ ٹاپ ڈاؤن باٹم اپ کا مطلب نہیں باپ بیٹے کو یا بیٹا باپ کو, نو. بگر پاورز کے تھرو جن بگر آپشن اینڈ اپرچونیٹیز اینڈ پلیٹ فارمز کے اوپر ہم اسٹیبلش ہو سکتے ہیں, جیسے انگلینڈ اور امریکہ میں طاقت پکڑے. سمجھ رہے ہیں, یہ بگر پلیٹ فارمز ہیں. وہاں پہ نیوٹرل ایونیوز ہیں جہاں پہ ہم وہاں پہ پولیٹیکل پاور لے سکتے ہیں, بزنس پاور لے سکتے ہیں. پیسے نہیں بنا رہے اگر ہم امریکہ میں, برطانیہ میں, فرانس میں, جرمنی, پیسے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, پیسے نہیں بنا رہے تو پھر تو آپ ان کے غلام ہیں. آپ کی مجھے کیا ہے, آپ تو بڑے مل زیادہ بڑے نقصان ہے. وہاں پہ آپ پیسے بھی بنا رہے ہیں, وہاں پہ آپ پولیٹیکل طاقت میں بھی آ رہے ہیں. وہاں کی ڈیموکریسی میں نہیں, وہاں کی پالیٹکس میں انوالو ہیں. اور کون, فار ایگزامپل آپ کیمبرج اور ہارورڈ کی اور آکسفورڈ کی اور ییل کے ایکریڈیٹڈ اسکالرشپ کے اندر آ رہے ہیں. آپ پالیسیز اور آپ کے آرٹیکلز واقعی میں ویل ریپیوٹیڈ ویل ریسپیکٹڈ ہے. اس کی مثال دے رہتا ہوں آپ کو, کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اس وقت کیمبرج کے 2 پروفیسر ہیں جن کی وجہ سے 2 کیمبرج کے, ایک فرانس کا ہے اور ایک امریکہ کا ہے, جن کی وجہ سے $100 بلین کا بل امریکہ نے پاس کیا تھا. وہ کیا ڈیموکریسی میں پرائم منسٹر ہے؟ نہیں. وہ سینیٹر ہے؟ نہیں. دے آر دا پیپل بیہائنڈ دا پالیسی. ان کی کتابیں اس لیول کی لکھی جاتی ہیں, ان کے آرٹیکل اس طرح کے چھپتے ہیں کہ یہ گورنمنٹس ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہیں, ان کو سیریس لیتی ہیں. ناروے کی فارن پالیسی آکسفورڈ کا ایک پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر لکھتا ہے, ڈائریکٹلی نہیں لکھتا, لکھواتا ہے, پیسے لیتا ہے اس بات کے. وہ اس کو کہتے ہیں پالیٹکس, اس کو کہتے ہیں طاقت. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے بچے تیار کرو. یہ ہے بگر سسٹم کے اصل میں کھلاڑی. اب ان کے مقابلے میں سوچیں عمران خان بیچارے کے پاس جتنی اچھی بڑی نیت ہو, ٹھیک ہے, ان سب میں سے مجھے عمران خان ہی پسند ہے, سچ بتاؤں, نیت ٹھیک ہے اس کی, ٹھیک ہے, مگر اس سسٹم کا حصہ بننے کے بعد میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا.
میں مسلمان ہو کے بھی اس کا ہاتھ نہیں لگا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں جیسے ہی اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے پورے سسٹم کو آن کرنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی ان میں سے صرف بہتر ہے تو میں اس کو ووٹ ڈالوں. ووٹ ڈالنے سے کیا ہونا ہے؟ وہ اتنا ہی امریکہ کے تابع ہے بیچارہ جتنا کوئی بھی دنیا کا بندہ. اس سسٹم کو رکھا ہی بنائی ایسے کیا ہوا ہے. تو پھر نیت کے کس ایلیمنٹ کو آپ پسند کرتے ہیں؟ نیت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نیت سے مراد یہ ہے کہ آبویس ایول کو نا. اور جو دیکھیں وہ بیوقوفی ہوگا جو نواز شریف اور زرداری کو عمران خان کے ساتھ ایک کٹہرے میں کھڑا کر دے گا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. یہ ازلی چور ہے. ٹھیک ہے, کامن سینس کے تقاضے ہیں, ازلی چور ہیں. اور یہ اگر چور نہیں ہے نا, یہ نواز شریف صاحب اور سن لیں اور شباز, اگر آپ چور نہیں ہیں تو آپ اتنے بڑے نااہل ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی چوریاں ہوئی ہیں. اور جب اسٹیٹ سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ مجھ جیسے مسلمان بھی تو ثبوت مانگتے ہیں نا. میں تو مسلمان, میں عمران خان کی بات سن کے تو نہیں کہوں گا نواز شریف نے وہاں پہ انگلینڈ میں اتنے, آپ جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ لائک وائی ڈونٹ یو آنسر دا اسٹیٹ کوشچن. اور اس کو چھوڑ دیں انگلینڈ میں کتنے پیسے آپ لے گئے کتنے نہیں. میرے اتنے تجربے پاکستان میں ہو چکے ہیں, میں بہت پاور کے بزنس میں رہا ہوں. زرداری صاحب آپ کے ساتھ بھی اور شہباز شریف صاحب آپ کے ساتھ بھی, تو مجھے پتا ہے. اور مشرف صاحب آپ کے ساتھ بھی, وہ تو فوت ہو گئے, کہ جنہوں نے زبردستی بزنس اپنے ہینٹ لیے تھے. اور میں باہری کمپنیز لے کے آ رہا تھا نا, میں تو میرٹ کے اوپر میری کمپنی نے کہا تھا انہوں نے جس لیول پہ کک بیکس مانگ لیے ہمیں, ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. پہلے بجٹ میں رکھے ہوتے ہیں, تو رکھتے ہیں بجٹ میں رکھتے ہیں وہ کک بیکس, کہ پاکستانی نے اتنا کک بیک مانگنا, انہوں نے فائنینس کیا ہوتا پہلے سے. اس کے باوجود بھی جو 2 نمبری آپ نے کیا, آپ کے سمجھ رہے ہیں میں کوئی پی ٹی آئی کا فالوور ہوں؟ آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ان کاموں میں, اس لیے مجھے نہ سمجھائیں.